السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کا جو کلاس میں نے پھر سے شروع کیا ہے، اس میں ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، یعنی کہ جو امتحان تھا، جو مشق تھا، یعنی کہ جو اوپر الف سے یا تک ہم لوگوں نے سیریل وائز پڑھا تھا، تو اس کو کہیں کہیں سے اٹھا کر دیا گیا تھا، اس کو پہچاننا تھا کہ کون سا حرف ہے اور کس کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے۔ اور ایک ہی قسم کی آواز جو ملتی جلتی آواز ہوتی ہے نا، جیسے الف اور عین، یہ بعض اوقات ہم جب نکالتے ہیں تو فرق نہیں رہتا، الف بھی الف بولتے ہیں اور عین کو بھی عین بولتے ہیں۔ اسی طرح سے جیم، کہیں پر زا کو جیم بنا دیتے ہیں، کہیں پر جیم کو زا بنا دیتے، اسی طرح سے سین اور صاد میں فرق نہیں ہوتا، دونوں کو ہم ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مخرج کیا ہے وہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور موٹے اور باریک حرف کا بھی میں نے تفصیلی طور پر بیان بتایا تھا کہ کتنے حرف موٹے ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا، اور کتنے حرف باریک ہیں، یعنی کہ کتنے حرف لائٹ ہے۔ تو یہ پچھلی سبق میں نے پڑھایا تھا، تو اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر چیک کریں، میرے پلے لسٹ میں مل جائے گا آپ کو، اس کے بعد آج کا سبق آپ پڑھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے سے سیکھیں گے یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا ہے۔ یاد رکھے، جو اچھی چیز شیئر کرتا ہے نا، اور اس اچھی چیز سے جتنے لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے یا جتنے لوگ اچھی چیز سیکھیں گے، ان سب کا اجر وہ شیئر کرنے والا کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی بری چیز شیئر کرتے ہیں جس سے لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، جس سے لوگ برا کام کر رہے ہیں، تو یقین جانیے اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کیجیے، اچھی چیزوں کو بڑھاوا دے، شیئر کرے اور اچھی چیزیں سیکھیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے مرکبات میں ملے ہوئے حرف کی شکلیں۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے اور ربی یسر والی دعا پڑھ لیتے ہیں نافع علم کی۔ تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اب چلے یہاں پر دیکھیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ تو آج ہم تفصیلی طور پر ہم پڑھیں گے کہ حروف کی شکلیں ہوتی ہیں، حروف کی شکلیں ہوتی ہیں۔ مرکبات کہتے ہیں ملے جلے حرفوں کو، جب 3-4 حروف مل کر آئیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں لفظ آتا ہے، جیسے کہ ایک لفظ ہے الحمد، صحیح ہے، الحمد، تو الحمد میں کتنے حرف مل کر الحمد بنا، کتنے حرف؟ تو ہم جب اس کو گنتی کریں گے تو الف، لام، ہا، میم، دال، 5 حروف سے مل کر الحمد بنا۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے جب مرکبات کوئی لفظ بنتا ہے نا، تو اس میں جو مل کے جو حروف بنتے ہیں ان حروفوں کی شکلیں کتنی ہیں، اسی کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ دیکھیں کیا ہے، کون سا لیٹر ہے، یہ ہے حرف الف، الف ہے، تو الف یہ پوری شکل میں ہے، الف یہ پوری شکل میں ہے،
اور الف کی یہ والی دوسری شکل ہے اور یہ تیسری شکل ہے. تو یہ جو 3 شکلوں کا جو الف پایا گیا یہ اس لیے دیا گیا اور یہاں پر اس کا بیان اس لیے دیا گیا کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں گی اور اس پر غور کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں پر الف اس شکل میں آ رہا ہے, کہیں پر اس شکل میں آ رہا ہے اور کہیں پر اس شکل میں آ رہا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ حروف کی شکلیں ہوتی ہے. تو قرآن میں کن کن شکلوں میں آپ کو حروف ملیں گے وہ اس سبق میں بتایا جا رہا ہے. با میں یہ با کی پہلی شکل ہے, یہ با کی دوسری شکل ہے, یہ با کی تیسری شکل ہے. تو یہ اس طرح سے بڑوں کو سمجھائے, اور اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو آپ رٹائیں گے یقیناً. تو بچوں کو جب آپ رٹائیں تو ان کو اس طرح سے پڑھائیں, الف پوری شکل میں, الف دوسری شکل میں, الف تیسری شکل میں, با پوری شکل میں, با دوسری شکل میں, با تیسری شکل میں, تا پوری شکل میں, تا دوسری شکل میں, اس طرح سے تا تیسری شکل میں, تا چوتھی شکل میں. تو اس طرح سے بچوں کو پڑھائیں. اور یہاں پر دیکھیں یہ با تو پوری شکل میں ہے اور یہ با آدھی شکل میں ہے, صحیح ہے, دوسری شکل ہو گئی ہے, اور یہ بھی ایک شکل ہے. اس طرح کا بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے. اسی طرح سے تا کی کتنی شکلیں ہیں؟ 4 شکلیں ہیں. تا اس شکل میں بھی آتا ہے کہیں کہیں پر, ٹھیک ہے, جب اینڈ میں آئے گا تو آپ کو اس شکل میں ملے گا. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ دوسری شکل ہے, بیچ بیچ میں اس شکل میں بھی آپ کو ملے گا. اسی طرح سے یہ گول تا ہے, اسے بھی تا کہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر آپ کو آخر میں ملے گا. جو لفظ جب بنتا ہے تو آخر میں جب اس تا کا یوز ہوتا ہے تو اس طرح سے آخر میں یوز ہوتا ہے یہ شکل میں. اسی طرح سے یہ جو ہے یہ بھی ہے نا آخر میں ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا القاریعۃ ما القاریعہ, پڑھا ہے نا, اس میں آپ غور کرنا تو یہ والی تا آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہے. آگے چلیں گے تو یہ دیکھیں جیم کی یہ پہلی شکل ہے اور یہ دوسری شکل ہے. تو کہیں کہیں پر جیم آپ کو اس شکل میں ملے گا اور کہیں پر اس شکل میں ملے گا. تو شروعات جب بھی ہوتا ہے نا تو اس شکل میں ملتا ہے, یہ نیچے والی جو دوسری شکل ہے. جب اینڈ ہوتا ہے تو اس شکل میں آپ کو ملے گا. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, پڑھا ہے نا, پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا. تو بروج میں آپ دیکھنا تو یہ جیم ہوگا آخر میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب شروعات کریں گے نا تو یہ جیم سے شروعات کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو قرآن میں بھی اس کی مثالیں دکھاؤں گی انشاءاللہ. ابھی آپ سبق کو پورا دیکھیں اور پورا واچ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, اور یہ سبق بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے, تو اس کو بہت شیئر کریں. آگے دیکھیں یہ حرف کیا ہے؟ دال. یہ دال جو ہے نا اس شکل میں آتا ہے اور اس شکل میں بھی آتا ہے. آگے عین. عین کی دیکھیے یہ پہلی شکل ہے, یہ دوسری اور یہ تیسری. آگے فا کی پہلی شکل, فا اس شکل میں بھی آتا ہے اور اس شکل میں بھی قرآن میں دیکھنے کو ملے گا. اور کاف کی پہلی شکل ہے اور یہ دوسری اور یہ تیسری. دیکھ لے شکل کس طرح کی ہے. اور یہ لام کی پوری شکل ہے, لام کی دوسری شکل ہے, یہ لام کی تیسری شکل ہے. یہاں آ جاتے ہیں میم کی پوری شکل ہے, یہ میم کی دوسری شکل ہے, میم کی تیسری شکل ہے. تو اسی طرح سے بولنا ہے. جیسے کہ اگر آپ یہاں سے بولیں گے نا, یہاں تک تو ہم لوگوں پڑھ لیا تھا, جیم پوری شکل میں, ٹھیک ہے, جیم آدھی شکل میں, دال پوری شکل میں, دال آدھی شکل میں, یہ آدھی شکل ہے. آگے چلیں گے, یہاں تک پڑھیں. نون کی دیکھیں پہلی شکل ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری شکل ہے, ٹھیک ہے, پہلی والی جو ہے پوری شکل ہے, یہ دوسری والی کیا آدھی شکل ہے, یہ تیسری شکل میں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی آپ کو نون ملے گا قرآن پاک میں. ہا کی بھی دیکھیے 4 شکلیں ہیں, یہ ہے پوری شکل میں اور یہ دوسری, تیسری اور یہ چوتھی, اس طرح کی بھی ہا ملے گی. اور حمزہ یہ ہے پہلی شکل, یہ دوسری اور یہ تیسری, یہ یا کی پوری شکل ہے, یہ دوسری اور یہ تیسری.
تو جب بھی کوئی لفظ ملتا ہے نا، مرکبات جب ملتا ہے آپس میں، مل کر جب کوئی لفظ بنتا ہے نا، تو اس میں حرفوں کی شکلیں کس کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اور کس کس طرح سے آتی ہے، تو وہ شکلیں کتنی قسم کی ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے آج کے لیسن میں۔ اب دیکھیں گے آپ قرآن میں اس کی مثال دکھا رہی ہوں، آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ جو الف ہے نا، یہ الف ہے، الف اس شکل کا بھی ہوتا ہے، یہ شکل کا بھی الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الف جب لام کے ساتھ لگ کر آتا ہے تو دیکھیے یہ میم کے ساتھ لگ کر آئے تو اس شکل کا بھی ہے الف، اور یہ لام کے ساتھ ہے یہ اس شکل کا بھی ہے الف۔ میں نے 3 طرح کا بتایا نا، ایک پورا ہے مکمل الف ہے، اس کے بعد اس شکل کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لام کے ساتھ جو آ رہا ہے اس شکل کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے با کا جو شکل بتایا میں نے، با ایک تو اس شکل کا بتایا، یہ دیکھیں یبصرون کا جو با ہے یہ، اسی طرح سے ایک با یہ ہے، یہ پوری شکل میں ہے ذہب، اسی طرح سے ایک شکل یہ ہے فما ربحت، کیا ہے فما ربحت، ربحت میں جو با ہے اس کا دیکھ لیں آپ شکل کس طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے نا الگ الگ شکلوں کے حروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہا کی طرف آئیں تو دیکھیے ہا ایک یہ ہے، یہ ایک ہا ہے نا فی ہی، اسی طرح سے یہاں دیکھیں فاہم میں یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، اسی طرح سے یجعلون میں اس طرح کا عین بھی آتا ہے، اور اومیون کا عین دیکھ لے، تو یہ الگ الگ شکل ہے، حرف ایک ہی ہے، ایک حرف کے کئی طرح کی شکلیں ہیں، عین کا کئی شکل ہے، الف کا کئی شکل ہے۔ اسی طرح سے میم اگر آپ دیکھیں تو ایک میم تو یہ ہے، یہ شکل ہے، صحیح ہے، ایک یہ شکل ہے میم کی، اسی طرح سے ایک پوری میم جو کہ آخر میں آتی ہے وہ ہوتی ہے۔ لام کی بھی شکل ہے، ایک تو یہ ہے لام، دیکھ لے یہ ہے لام، اسی طرح سے ایک یہ لام ہے، تو اس طرح سے با کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو اس طرح سے نا ہر حرف کا جو ہے نا کئی شکلیں ہیں جو کہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ دیکھیے حمزہ کہیں پر اس طرح سے آتا ہے، کہیں بیچ میں ہوتا ہے تو اس کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، یا کا بھی الگ الگ شکل ہے، دیکھیے ایک تو یا یہ ہے جو کہ ڈاٹس کے ساتھ ہے، اسی طرح سے ایک یہ یا ہے نا الذی کا یا، یہ ایک الگ ہے، اس میں ڈاٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی یا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے جیم کی شکل دیکھیں، فَأَخْرَجَ کا جیم کیا ہے مکمل شکل میں ہے، جبکہ یہاں پر اگر آپ آ جائیں الذی جعل، جعل میں جو جیم ہے وہ ہاف شکل میں ہے نا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جن حروف وہاں پر دیکھیں تو آپ پورے الف سے یا تک حروف نہیں ہیں، ہے نا، الف سے یا تک نہیں ہے، جن حرفوں کی شکلیں جو بدل کر آتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں اس میں تو اس میں واو نہیں ہے، واو نہیں ہے نا، واو ایک ہی طرح کا یوز ہوتا ہے، تو اس میں واو نہیں ہے۔ تو یہ آج مرکبات میں ملے جلے حرفوں کی شکلیں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس پر اگر غور کرنا ہے تو قرآن میں آپ جا کر غور کریں اور ڈھونڈیں کہاں کہاں پر تا اس طرح سے آیا ہے، کہاں پر فل آیا ہے، پورا جو کمپلیٹ تا ہے وہ آیا ہے، کہیں پر یہ اس طرح کا تا ہے، کہیں پر اس طرح کا ہے، اسی طرح سے ہاں میں دیکھیں، اسی طرح سے عین میں دیکھیں، تو آپ کو الگ الگ شکلوں میں ملے گا۔ تو آج کا سبق یہی تھا کہ حروف کی شکلیں کتنی ہوتی ہے اور کس کس طرح سے قرآن میں یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اس کی خوب مشق کرے، پریکٹس کرے اور قرآن میں اس کی مشق کرے، دیکھے کہاں کہاں پر کون کون سا حرف ہے اور وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے یا ہاف ہے یا پوری شکل میں ہے یا دوسری شکل میں ہے، اس پر غور کرے قرآن میں، اور اس سبق کو، اس لیسن کو آپ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں تو ہم آگے کی پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔